الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمۃ للعالمین۔ محترم و محتشم ناظرین کرام، آپ سب کو پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں حافظ پیر محمد ارسلان رضا سیفی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت عظیم ویڈیو ہے اور بڑی ہی کام کی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے برکت والی چاندی کی انگوٹھی کا قرآنی عمل۔ برکت والی چاندی کی انگوٹھی کا قرآنی عمل ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے آپ کے گھر کے اندر رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے اور مال و دولت کی ریل پیل ہوگی اور رزق حلال وافر اور فراوانی کے ساتھ آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالی اس کا نزول ہوگا۔ برکت والی انگوٹھی جو چاندی کی انگوٹھی ہے اس پر یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ عمل کرتے جائیں گے اور اس کے فیوزات اور اس کے برکات اور اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ایسا عمل ہے جو ہمارے کامل و اکمل مرشد اور ہمارے شیخ طریقت اور شیخ روحانیت حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زیدہ شرفہ آپ نے عطا فرمایا ہے اور ان کو ان کے مرشد نے عطا فرمایا ہے، اور سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی کا آپ کا آزمودہ عمل ہے، آپ کا مجرب عمل ہے، آپ کا تجربہ شدہ ہے، اور آپ نے اس عمل کی ہزاروں اور سینکڑوں لوگوں کو اجازت عطا فرمائی، اور وہ سبھی کے سبھی لوگ الحمدللہ تعالی اس عمل میں وہ ان کو برکات ملی اور اس عمل کی ان کو فیوزات عطا ہوئے اور اس کی برکات سے وہ مالا مال ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کو اللہ رب العزت مال و دولت عطا فرماتا ہے، اس کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرماتا ہے، اس کے گھر بار میں ترقیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کو رزق حلال اتنا عطا فرماتا ہے کہ محتاج کی نہیں رہتی ہے، اتنا رزق حلال جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک ہے کہ رزق حلال جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ رزق حلال کمانا، رزق حلال کی چاہت کرنا، رزق حلال کے لیے تغودو کرنا، رزق حلال کمانے کے لیے جدوجہد کرنا، محنت کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے۔ رزق حلال انسان کماتا ہے، اس سے وہ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی جو ہے وہ اچھی تربیت کر کے ان کی تعلیم اور تربیت جو ہے اس میں اس کو لگا سکتا ہے۔ اس لیے رزق حلال کے حوالے سے جو ہم وظائف دیتے ہیں وہ وظائف الحمدللہ تعالی ہمیں سینکڑوں لوگ میسیجز کرتے ہیں واٹس ایپ پر اور فون کالز پر کہ پیر صاحب آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا، الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو کو آپ نے مکمل سننا ہے اور مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اس ویڈیو کے بیان سے مکمل طور پر جو ہے مستفید ہو سکیں اور مکمل طور پر اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ہے اور اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ میں نے عرض کیا کہ چاندی کی انگوٹھی پر آپ نے کرنا ہے۔ کتنی بار کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کتنے دن کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو ہماری یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر پبلش کی گئی تھی جو اس نام سے تھی برکت والے نوٹ پر قرآنی عمل۔ تو الحمدللہ اس سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ حاصل کیا
اور وہ ہمیں फ़ون کال کر کے ہمارا شکریہ بھی ادا کرنے لگے اور میسیجز پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کئی احباب جو ہیں وہ کمنٹس بھی کرتے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ کمنٹ کیجئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے نام کی کوئی اللہ اکبر لکھیں، لبیک یا رسول اللہ لکھیں، یا رسول اللہ المدد لکھیں، اس طرح کے آپ کمنٹس کیجئے تاکہ ہماری جو ہے اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ چاندی کی انگوٹھی پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور عمل کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ کوثر مبارکہ کا یہ عمل ہے۔ سورہ کوثر مبارکہ آپ جانتے ہیں کتنی شانوں والی ہے، کتنی عظمتوں والی ہے، اور کتنی برکتوں والی ہے، کتنی رفعتوں والی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین صورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 30ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے اسے نازل فرمایا، اور وہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے، اور آپ اسے قرآن مجید کھولیے اور آخری صفحوں پر تلاش کیجیے تو انشاءاللہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور میرا ایمان بھی ہے، اور میں یقین سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو اور ہر مسلمان کو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ زبانی یاد ہوگی۔ اس سورۃ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے کا وصال ہو گیا، تو کیا ہوا؟ ابو لہب جیسے، عقبہ جیسے، معیط جیسے، اور خاص طور پر عاص بن وائل جیسے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دل آزاری والے جملے بولے۔ مثال کے طور پہ وہ کہنے لگے، ایک شخص نے کہا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، محمد رسول اللہ کی جو ہے وہ نسل ختم ہو گئی ہے، اس کا نام ختم ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ جو محمد ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ جڑ کٹا ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کا بیٹا انتقال کر گیا، تو اب یہ معاذ اللہ جڑ کٹا ہے اور ابتر ہے۔ تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیسے پسند آتی؟ ان کے محبوب کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی، جو کہ رحمت للعالمین بھی ہیں اور محبوب رب العالمین بھی ہے، اور جانے کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی خاطر یہ کائنات سجائی گئی ہے، جن کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی ہے، جن کی خاطر یہ ساری محفلیں سجائی گئی ہیں، ان کے بارگاہ میں کوئی گستاخی کرے تو اللہ رب العزت کیسے برداشت فرما سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے، ہم نے آپ کو تمام تر خوبیاں عطا فرما دی ہیں، آپ دل رنجیدہ نہ کیجیے، آپ ان لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں۔ اللہ رب العزت کس طرح اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے۔ یہ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دولت کی کنجی عطا فرما دے گا، یہ عمل کرنے والے کے ہاتھ میں دولت ہوگی، یہ عمل کرنے والے کی دولت اس کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ آپ یقین کیجئے، پیر صاحب کے خلفاء اور پیر صاحب کے تمام دنیا کے اندر جتنے بھی مریدین ہیں وہ اس عمل کو کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے فوائد، اس کی برکات، اس کے ثمرات اور اس کے معجزات ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے اتنے معجزات ہیں کیونکہ یہ ہمارا خود کا تجربہ شدہ وظیفہ ہے، ہمارا خود کا مجرب وظیفہ ہے، ہمارا خود کا عمل کیا ہوا عمل مبارک ہے، اور ہم اس کے آزمایا ہوا ہمارا یہ عمل ہے، تو ہم اس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے منافع بخش ہو، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو آپ اسے اکثر اپنی زبان مبارک سے کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کر بھلا ہو بھلا اور ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اگر بھلا کرتے جائیں گے تو بھلا ہوگا، مخلوق خدا کا بھلا کرتے جائیں گے تو بھلا ہوگا۔ وہ ایک شاعر نے اس طرح سے بھی کہا کہ بھلائی کر بھلا ہوگا اور برائی کر تو برا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، فائدہ بخش ہو، منافع بخش ہو، اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہو، اور اس وجہ سے آپ تک یہ عمل مبارک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور جتنے بھی الحمدللہ ہمارے چینل پر عمل مبارک پہنچائے جاتے ہیں وہ
اجازت کے ساتھ پہنچائے جاتے ہیں۔ لوگ اس کے ویڈیوز کے اندر کمنٹس کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا اجازت ہے کیا نہیں ہے۔ ہر ایک کو اجازت کے ساتھ وہ عمل دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ خصوصی اجازت کے لیے نمبر دیے ہوئے ہیں، اس پر وہ میسج کرتے ہیں، ان کو پھر خصوصی اجازت دی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی خصوصی اجازت لینے کے لیے آپ سب سے التماس یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کوئی اس کا حصہ جو ہے اور کوئی اس کا جو پارٹ ہے اسے مس نہ کریں، اسکپ نہ کریں، اس کو مکمل دیکھیں، لائک کریں اور اس کے نیچے جو ہے وہ کمنٹس سے ہمیں جو ہے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ عمل کرنے والے کے ہاتھ میں جو ہے دولت کی چابی ہوگی، یہ عمل کرنے والے کے ہاتھ میں دولت ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے کہ کوئی ایسا کون سا وظیفہ کرتے ہو، ایسا کون سا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تمہیں اتنا نواز رہے ہیں، اللہ تمہیں اتنا عطا فرما رہے ہیں اور رزق اور دولت تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ یہ عمل کرنے والے کو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ میں تسخیر عطا فرما دیں گے، دولت کی تسخیر عطا فرما دیں گے، رزق حلال کی تسخیر عطا فرما دیں گے۔ یہ عمل کرنے والا الحمدللہ کبھی خالی نہیں رہا، لیکن عمل کامیاب تبھی ہوگا جب جس طرح طریقہ بتایا گیا ہے جب اس پر عمل کیا جائے گا اسی طریقے سے تبھی کامیابی ملے گی۔ اکثر لوگ عمل کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، عمل کرتے ہیں لیکن جھوٹ سے باز نہیں آتے، عمل کرتے ہیں لیکن حسد سے باز نہیں آتے۔ عمل کرنا ہے تو حسد سے بھی پاک ہونا پڑے گا، جھوٹ سے بھی پاک ہونا پڑے گا، اور نماز اور صوم و صلات جو ہے اس کی پابندی کرنے پڑے گی۔ جب انسان نماز پڑھے گا تو ظاہری سی بات ہے وہ وضو کرے گا، نماز کی کنجی جو ہے وہ وضو ہے، وضو کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے، تو وہ پاک صاف ہو جائے گا، اور جب وہ پاک صاف رہنے لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کا عمل جو ہے اس کی رجت نہیں ہوگی، وہ عمل واپس لوٹے گا نہیں، اس عمل میں اللہ رب العزت اسے کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے والا اگر کسی جگہ پر نوکری کر رہا ہے، کسی جگہ پر جاب کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس میں ترقیاں عطا فرما دیں۔ یہ عمل کرنے والا اگر کہیں کوئی کاروبار شروع کرنے والا ہے، کاروبار شروع کرنے والا ہے یا کاروبار چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ یہ عمل کرنے والے کی گھر بار اور اس کی نسلیں جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گی۔ یہ عمل کرنے والے کی نسل در نسل اللہ رب العزت جو ہے مدد فرمائیں گے۔ یہ عمل کرنے والے کی اللہ رب العزت غیب سے مدد فرمائیں گے۔ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے اور الحمدللہ ہزاروں اس سے فائدہ پا چکے ہیں۔ آپ اس سے محروم نہ رہیں اور اس عمل کو جو ہے وہ آج سے ہی شروع کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور اس میں آپ کو وہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، میں بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے اور دل آزاری والے جملے بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے ان کو جواب دینے کے لیے رسول اللہ پر وحی نازل فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہا ہے، اے حبیب مکرم، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ یہ الکوثر کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا، اس سے پہلے عربی ڈکشنری میں اور لغت میں اور گرامر میں، عربی گرامر میں یہ لفظ کبھی استعمال نہیں ہوا۔ اتنا عظیم لفظ ہے الکوثر کہ حبیب ہم آپ کو کوثر عطا فرمانے والے ہیں، یعنی جس چیز میں ہم نے بلائی چھپائی ہے، اے میرے حبیب ہم نے تیرے نام لگائی ہے۔ سبحان اللہ، جو چیز بھلائی والی ہے وہ ہم نے آپ کو عطا کر دی، اور فرمایا کہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نواز دیا ہے، لہذا فصل لربک وانحر پر شکر ادا کیجئے اور نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کو اس طرح جڑ کٹا ہوا استغفر اللہ اور ابتر کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں خود خیر سے محروم اور ابتر ہیں، حقیقت میں خود ابتر ہیں اور خود جڑ کٹے ہوئے ہیں۔ آج دیکھیے کتنے 100 سال گزر گئے، 1500 سال گزر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آج بھی سر بلند ہے، آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں الحمدللہ تعالی ان کو سادات کرام کو
ہم ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، ہمیں وہ ملتے بھی ہیں، اور الحمدللہ ان کے آستانے، ان کے مدارس آباد ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک آج بھی دنیا میں موجود ہے، پاکستان کے گوشے گوشے میں موجود ہے، دنیا بھر کے گوشے گوشے میں موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو حضور کو الحمدللہ اب تک استغفراللہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تک کہہ رہے تھے، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو اس طریقے سے جواب دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی تسلی کے لیے وہ ارشاد فرما دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو تمام تر خیریں عطا فرما دی۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ عمل کس طرح کرنا ہے؟ یہ عمل 129 بار سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور سورہ کوثر پڑھنی ہے 129 مرتبہ، اور 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی بھی ہو سکتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، درود خضری پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، جون سا بھی درود آپ کو آتا ہے، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ 11 مرتبہ پڑھیے، اور 129 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیجئے، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھ لیجئے، اور وہ انگوٹھی جو آپ نے، چاندی کی انگوٹھی آپ کے پاس ہوگی، اس انگوٹھی پر آپ نے اس عمل مبارک کو پڑھ کر اور پھونک لگانی ہے، اس عمل کو کر کے آپ نے اس پر پھونک لگانی ہے، 7 بار آپ نے اس پر پھونک لگانی ہے، اس طرح 7 بار۔ چاندی کی انگوٹھی ہونی چاہیے، یاد رکھیے انگوٹھی کوئی اور دھات کی نہیں ہونی چاہیے، سونے کی نہیں ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی اسلام میں جائز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونا جو ہے وہ حرام فرمایا ہے، اور چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ آپ پہن سکتے ہیں، اور 2 نہ پہنیں، ایک ہی پہنی ہے، انگوٹھی ایک ہی پہننی ہے، اور ایک پر ہی عمل کرنا ہے، ایک پر ہی عمل کرنا ہے، انگوٹھی پر عمل کرنا ہے۔ اس طریقے سے 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود شریف، اور اس انگوٹھی پر آپ نے 7 پھونکیں لگانی ہے، 7 بار، اور یہ عمل آپ نے 41 دن تک جاری رکھنا ہے، 41 دن تک۔ آپ کو 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی اس کے بینیفٹس اور اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کے معجزات جو ہیں وہ دکھائی دینے لگیں گے۔ برکت والی چاندی کی انگوٹھی پر ایک بار یہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا فرمانا ہے اس کا آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طور اتوار نہیں آتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے مانگے کیسے، اس کی بارگاہ میں جھولی کیسے پھیلائیں، اس کی بارگاہ میں پہنچے کیسے۔ اس کا در یقیناً بہت بڑا در ہے، اور جب ہم یہ سورہ مبارکہ جو قرآنی عمل ہے، چاندی والی انگوٹھی پر یہ برکت والا قرآنی عمل کر لیں گے، تو پھر اللہ تعالی ہمیں اس جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا، جہاں سے انسان کو وہم و گمان نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ایک کویت سے ایک شیخ صاحب آ گئے، وہ آ کر کہنے لگا کہ وہ 1.5 سے 2 سال سے پیر صاحب کے ساتھ اٹیچ تھے، فون کالز پر ان کا رابطہ تھا، تو انہوں نے اس عمل کی اجازت لی ہوئی تھی، تو سورہ کوثر والے عمل کی، تو وہ بتانے لگے کہ میرا ریسٹورنٹ تھا، اس کے کروڑوں کا، ان کا اربوں کا جو تھا وہ کاروبار تھا کویت کے اندر، اور ان کا جو ریسٹورنٹ تھا وہ کہنے لگے کہ وہ چھن گیا، اور ان کا کاروبار جو تھا وہ ٹھپ ہو گیا، اور کاروبار جو تھا وہ بند ہو گیا مکمل طور پر۔ ان کی انٹرویو کی ویڈیو جو ہے وہ بھی چینل پر موجود ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے پیر صاحب سے جب فون پہ بات کی تو انہوں نے مجھے یہ عمل عطا فرمایا سورہ کوثر والا، تو کہنے لگے کہ میرا کاروبار پھر سے بحال ہو گیا، میں زیرو ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے کروڑوں میں عطا فرمانا شروع کر دیا۔ اتنا طاقتور اور اتنا شاندار عمل ہے، آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر، اول آخر 11 بار درود شریف، اور چاندی والی انگوٹھی اس پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر وہ انگوٹھی پہننی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جائے،
ذکر اللہ کا ہو تو لوہا بھی موم ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہو تو دنیا جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، بہت بڑی تاثیر ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی، اور اس کے ذکر سے ہی اور اس کے اسم الہی سے ہی تو حضرت آصف بن برخیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ تو اللہ کے ذکر میں بہت طاقت ہے، بہت تاثیر ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی طاقت اور سپر پاور طاقت اللہ کا ذکر ہے۔ تو سورہ کوثر جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ نے لازم کرنا ہے اور 129 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی تنگ دستی کو بھی ختم فرما دے گا، اگر کوئی قرض چڑھے ہوئے ہیں تو وہ قرض بھی ختم فرما دے گا، اور انشاءاللہ تعالی مال و دولت کی جو ہے وہ ریل پیل ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں دولت کی کنجی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کے کرنے والے کو اور کمنٹ کرنے والے کو اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے والے کو خصوصی طور پر جو ہے وہ اجازت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔